کیا آپ لوگ بھی ایسا سوچ رہے ہیں کہ آپ کی دعائیں نہیں سنی جا رہی، اللہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، لوگوں کی باتیں آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، تانے بہت تکلیف دے رہے ہیں؟ کچھ ایسی ہی فیلنگز پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھی، اور ان کو کفار مکہ کی باتیں، تانے ان کو اذیت پہنچا رہے تھے، اور یہ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے رک گیا تھا۔ اب آپ لوگ سوچیں، ایک طرف وحی کا سلسلہ رک گیا، دوسری سائڈ پہ تانے باتیں ان کو پریشان کر رہی تھیں، اور پھر ابو لہب کی وائف، ان کے گستاخانہ ورڈز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہے، ان ورڈز نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر کے رکھ دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورت والضحیٰ نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا فیوچر آپ کے پاسٹ سے بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ ہم نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا، آپ جس راستے پہ ہیں وہ صحیح راستہ ہے اور آپ کے اللہ کو ڈسپلیز نہیں کرتا، then you should not care about people at all۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو لوگوں نے کتنی باتیں سنائی، تانے دیے، لوگوں کے تانوں نے، لوگوں کی باتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھاٹس کو شیپ کیا، ان کو پریشان کیا، اور وہ ایسا سوچنے لگے۔ بالکل اسی طرح جب دنیا ہمیں باتیں کہتی ہے، سناتی ہے، ہمیں صحیح مشن سے روکتی ہے، تو یہ باتیں ہمارے دل پر لگتی ہیں۔ اگر ہم صحیح ٹریک پر ہیں، صحیح مشن پر ہیں، بالکل اسی طرح دنیا کی باتیں ہمیں ہمارے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، ہمارے مشن سے ہمیں روکتی ہے۔ ایسی فیلنگز سے خود کو نکالیے۔ اللہ تعالیٰ کا میسج آپ کے لیے بھی ہے کہ نہ تو اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ اللہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور جو آپ کا مشن ہے آپ اس کو کنٹینیو کیجئے، اور اللہ سے حسن ظن رکھیے۔ اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ ظالموں کو مہلت تو دیتا ہے لیکن بھولتا نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا ویٹ کیجئے، اللہ پر یقین رکھیے، انجام انشاءاللہ بہترین